یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محمد توصیف جمال پور سے سوال کرتے ہیں، ایسے اسکول میں پڑھانا جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہیں اور لڑکیاں پردہ بھی نہیں کرتی ہیں، تو کیا ایسے اسکول میں پڑھانا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیے، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں کفر کا غلبہ ہے۔ شرائع اسلام، احکام اسلام، نظام اسلام نہ نافذ ہے، نہ لاگو ہے، نہ اجازت ہے کہ اس کو ہم یہاں پر لاگو کریں۔ تو ہم اقلیت مسلمہ اکثریت کافرہ کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہاں کی نزاکتیں اور یہاں کی مجبوریاں ان ملکوں سے الگ ہیں جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکمرانی ہے، اکثریت مسلمان ہیں، اللہ رسول کو سب لوگ مانتے ہیں۔ تو ہمارے اس ملک میں اگر کسی آدمی نے تعلیم حاصل کی اور پھر نوکری کے لیے اس نے درخواست لگائی اور اس کو سلیکٹ کر لیا گیا ٹیچنگ کے لیے، اور ایسے اسکول یا کالج میں اس کو بھیج دیا گیا جہاں پر مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں دونوں، اور جوان لڑکے ہیں جوان لڑکیاں ہیں، تو وہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے دل سے پوچھے کیا بہتر ہے میرے لیے۔ ہر ایک آدمی کا دل، ہر ایک آدمی کا نفس اور ہر ایک آدمی کے اعصابی نظام میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہوتی کہ ہر طرح کے شر و فساد سے وہ ٹکرا سکے۔ اس لیے ہر ایک آدمی کا ایک حکم نہیں ہے۔ اگر اس مخلوط نظام کے برے اثرات آپ کے اوپر بھی پڑتے ہیں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ہر دن پیدا ہوتے ہیں لڑکیوں کو دیکھ کر، تب آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ چھوڑ دیں، یا آپ عمر دراز آدمی ہیں اور اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں اچانک۔ پہلے تو آپ کسی ایسے کالج میں پڑھاتے تھے جس میں لڑکے پڑھتے ہیں، لیکن اب ایسی جگہ آپ کو بھیج دیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے میرے دین پر، ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو نہ چاہتے ہوئے آپ وہ نوکری کر سکتے ہیں، لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بچیں۔ فتویٰ یہ ہے کہ آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اگر کالج مسلمان کا ہے، اسکول مسلمان کا ہے اور مسلمان مخلوق تعلیم دلوا رہے ہیں، تو یہ مسلمان قابل مذمت ہیں، ملامت ہیں، ان کو سمجھایا جائے کہ مخلوط تعلیم کے جو برے اثرات، نتائج پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، اس سے دین و ایمان کو خطرہ ہے، اور ہماری یہ بلاತ್کار کی جتنی بھی گھٹنائیں کثرت سے جو ہو رہی ہے، اس میں ایک بڑا سبب یہی مخلوط تعلیمی نظام ہے، جہاں جوان لڑکے، جوان لڑکیاں اور پورے میک اپ اور شباب کے ساتھ وہاں جا کے شریک ہو رہے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، دوستیاں ہو رہی ہیں، اور پھر کسی کی بھی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ
انتقامی جذبے پر ابھر آتا ہے اور اس طرح کی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے حرام ہے اس طرح کا کوئی بھی کالج چلانا جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر اس طرح کی تعلیم دے رہی ہوں۔ انتظام کرو لڑکیوں کے لیے الگ، ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لڑکیوں کی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن الگ ان کے ماحول میں ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے پاس نفس ہے ان کے پاس بھی نفس ہے، ان کے پیچھے بھی شیطان ہے، لہذا ان کو خطرات میں لے جا کر ڈھکیل دینا یہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنی نوجوان نسل کو ہلاکت و بربادی سے بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو لوگ یورپ کو دیکھتے ہیں اور وہاں کے نظام کو، وہاں کی چمک دمک کو، یہ ناقص العقل لوگ ہیں، ان کے ناقص معلومات کی وجہ سے یہ چیزیں انہیں اچھی لگ رہی ہیں، یہ دین سے دھرم سے واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے یہ ان کو اچھا مانتے ہیں۔ انہوں نے ترقی کر لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ان کی ساری غلط باتیں بھی صحیح ہو جائیں گی۔ کوئی قوم اگر کسی محاذ پر پیسے میں، کاروبار میں، تجارت میں، ہتھیاروں میں، ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے نکل گئی ہماری غفلت کی وجہ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کی غلط باتیں بھی صحیح ہو گئی ہیں۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہماری ہو یا ان کی ہو۔ لیکن انسان فکر کوتا میں ہمیشہ ترقی یافتہ اقوام کی تقلید کرتا ہے، ان کی اچھی باتوں کی بھی، ان کی بری باتوں کی بھی، لیکن بدقسمتی سے ہم بر صغیر کے لوگ یورپ کے برے اعمال کی تقلید کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ایمانداری ہے، وفاداری ہے، کاروبار کرنے میں کسی طرح کی کوئی بے ایمانی نہیں ہے، تو ان کو نہیں، صفائی ہے، ستھرائی ہے، اپنے گھر بھی، اپنے مکان بھی، اپنی گلی بھی، ان چیزوں پہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ یہ چیزیں بھی تو کر رہی ہیں وہ، تو ہم برائیوں میں صرف ان کی تقلید کریں، یہ بات ہمارے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، بلکہ ہماری حماقت و جہالت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بری باتوں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔